ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کروا کر انہیں جنت سے نکلوائے، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا۔ ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور وہ پھر نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ تو کبھی برا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ مور نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر باہر نکالا۔ شیطان سے کہا، وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دو، پھر میں بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا۔ شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر اس نے بات بھی نہ کی، اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگ گیا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا، اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے پر یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کھپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسروں کو اجارنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے۔ ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں، اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا، اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام،